قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ ورنہ بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول کیوں نہ آتا؟ تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم سب پر یارو، ورنہ پھر بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ آپ کے سماعتوں کے حوالے حضرت مولانا امتیاز صاحب کو ملا. وحضر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رات اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے علماء کرام کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے. میں کن کن کی تعارف کراؤں؟ بس یہ علماء کرام ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے دن کے اجالے میں آفتاب کی کرنیں ہیں تو رات کی تاریکی میں ماہتاب کے اجالے ہیں. جو ذرہ ذرہ جہاں پر ہے وہی آفتاب ہے. بس میں چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا. مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا. چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. مجھ کو ہر حال میں نوازے گا اجالا اپنا. چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. اور میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو. میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو. مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. اور شاعر آگے کہتا ہے بلندی دیر تک کسی شخص کے حصے میں نہیں رہتی. بلندی دیر تک کسی شخص کے حصے میں نہیں رہتی. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. اور بہت جی چاہتا ہے کہ قید جہاں سے نکل جائے ہم. بہت جی چاہتا ہے کہ قید سے نکل جائے ہم. مگر میری ماں تیری یاد بھی اسی ملبے میں رہتی ہے. تیری یاد بھی اسی ملبے میں رہتی ہے. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں کیا کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. حضرات بس آگے چلو اس سے پہلے ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھا. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے حضرات میں ایک حدیث مبارکہ آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کا مجمع ہے. حضور کائنات بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یہیں پر ایک بات میں کہوں کہ آسمان کی عاجزی، زمین کی پستی، پہاڑ کی بلندی، سمندر کی روانی اور اس کی طغیانی، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، گویا کہ پورے کائنات کو نچوڑ کر اگر کوئی لفظ بنایا جائے تو جو لفظ بنتا ہے اس لفظ کو ماں کہتے ہیں. اس لفظ کو ماں کہتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا سے مصطفیٰ کے دیوانوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم
پر سب سے پہلے اللہ اور رسول کے بعد ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو مصطفیٰ کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافعِ روز جزا نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم پر کس کا حق ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پر کس کا حق ہے؟ پھر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تیرے ماں کا حق ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ اور رسول کے بعد ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو کعبے کے بدر الدجا نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ یہ کسی ایرو گیری نتو خیرو کی بولی نہیں ہے، یہ اس نبی کی بولی ہے جس نے کہا کہ چاند اپنا سینہ پھاڑ لے تو کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی چاند نے اپنا سینہ چاک کر لیا۔ اگر عقل و شعور کی منڈی پر حکومت کرنے والی کی بولی ہوتی تو دلائل ابراہیم ہاتھوں سے اس بولی اس بولی کو مسمار کر چکے ہوتے، لیکن اس نبی کی بولی ہے کہ پہاڑ ہم جگہ سے تو ہل تو سکتا ہے لیکن اس نبی کے فرمان میں کہیں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس نبی 1400 سال کا فاصلہ میں نے طے کرنے کے بعد عالم تصور میں یہی بیٹھے بیٹھے سوال کیا یا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ماں کا پہلے باپ کا حق ہو پھر ماں کا حق ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا 3 مرتبہ پوچھا گیا کس کا حق ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ 4تھی مرتبہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ مئی جون کی گرمی ہو تو ایک باپ اپنے گھر کے مسکراہٹوں کو سامان دینے کے لیے تو کبھی گریڈی میں تو کبھی مدھو پور میں رکشہ چلاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کی مستقبل فرائیڈ فیچر کے لیے مدھو پور میں کڑی دھوپ میں محنت کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے باپ کا حق ہو پھر ماں کا حق ہو۔ تو عالم تصور میں جواب ملا کہ باپ کی ساری زندگی کی محنت و مشقت ایک طرف اور ماں کی اس گھڑی کی قربانی جب ایک بچہ اپنے شکم مادر سے نکل کر عالم دنیا میں قدم رکھتا ہے اس وقت کی مسافت ایک طرف۔ اب اسی کو میں کلیئر کروں، ایک واقعہ یہاں پہ رکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو ذرا کم کر دیں۔ اب یہیں پہ ملاحظہ فرمائے کعبے کے بدر الدجا بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عائشہ کا حجرہ جہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے مجھے بستر عائشہ طور موسیٰ سے افضل نظر آتا ہے، اس لیے کہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور طور پر اترنے والی کتاب توریت ہے، لیکن حضرت عائشہ کا بستر وہ بستر ہے جہاں پر موسیٰ نہیں بلکہ جان موسیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ توریت نہیں بلکہ کتاب اللہ ہوا کرتی ہے، کلام اللہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بستر عائشہ مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک عورت ہاتھ میں لاٹھی کمر خمیدہ چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے روک لیا، اے ضعیفہ تو کہاں جا رہی ہے، تو کدھر جا رہی ہے؟ وہ ضعیف آنے والی عورت نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں پہچان پاؤ گے، تم اپنے پیغمبر کے پاس مجھے لے کر چلو، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے آخر تم کون ہو؟ تو اس آنے والی ضعیفہ نے کہا تھا کہ میں تیرے پیغمبر کی ماں ہوں۔ اتنا سننا تھا تمام صحابہ کرام حیرت و استعجاب کی سمندر میں غوطہ زر ہو گئے کہ یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میری ماں کی تو میرے نبی کی تو ایک ماں تھی جن کا نبوہ میں انتقال ہو گیا تھا، یہ اچانک دوسری امی کہاں سے ظاہر ہو گئی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے ضعیفہ یہیں پہ رک جا، ذرا خبر تو کر دوں۔ گئے ہیں صحابی، یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کہتی ہے محمد کی ماں ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی تو ایک امی تھی جن کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا تھا، اچانک یہ دوسری امی کہاں سے ظاہر ہو گئی؟ اتنا سننا تھا مصطفیٰ جان رحمت
रहमत कھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں صدیق سنو, عمر سنو, عثمان سنو, علی سنو, سعد سنو, سعید سنو, طلحہ سنو, زبیر سنو, ابو عبیدہ ابن جراح سنو, یہ آنے والی عورت کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں حلیمہ آ رہی ہے. اتنا سننا تھا, مصطفیٰ جان رحمت اٹھ گئے اور اپنی کالی کملی چادر کو بچھا دیا. فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت, امی حلیمہ آپ اس پر بیٹھ جائے, تشریف رکھیے. حضرت دائی حلیمہ اسی کالی کملی چادر پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہی کالی کملی چادر ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, بلا کی گرمی ہوگی, زمین تپ کر تابے کی بن چکی ہوگی, سورج سوا نیزے پہ ہوگا. یہ پریشان حال امت ہوگی, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ ماں بیٹی کی ہوگی, نہ چچا بھتیجے کا ہوگا, نہ استاد شاگرد کا ہوگا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا. سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یہ پریشان حال امت حضرت آدم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے. حضرت آدم خلیل اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. نوح نجیب اللہ کے پاس جائیں گے, یا نوح نجیب اللہ ہماری بخشش فرما. حضرت نوح نجیب اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ, تم کسی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے. ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس جائیں گے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری. یہ امت حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, موسیٰ کہیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. یہ پریشان حال امت حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد, اذهبوا الى محمد. ایک ذات ہوگی جو کہہ رہی ہوگی انا لہا, انا لہا, چلے آؤ, چلے آؤ, میرے قریب چلے آؤ, میرے قریب چلے آؤ. آج کے دن کے لیے میں منتخب کیا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سنتے ہیں کہ صف محشر میں بس ان کی رسائی ہے, در ان کی رسائی ہے. یہ جب تو پن آئی ہے, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے, اب تیری دعائی ہے. مصطفیٰ فرمائیں گے یتیموں چلے آؤ, پریشان امت چلے آؤ. ارے جسے سب للکار دیتے ہیں محمد عربی اسی کو چنکار دیتے ہیں, محمد عربی اسی کو گلے سے لگا لیتے ہیں. سب پریشان حال ہوں گے. یہ وہی کالی کملی چادر ہے جس کے نیچے صحابہ بھی ہوں گے, تابعین بھی ہوں گے, تبع تابعین بھی ہوں گے, اغواص بھی ہوں گے, اقطاب بھی ہوں گے, خطبہ بھی ہوں گے, نجبہ بھی ہوں گے, صلحاء بھی ہوں گے, صالحین بھی ہوں گے, صادقین بھی ہوں گے. گویا کہ جتنے امت محمدیہ ہے سب اسی کالی کملی کے نیچے ہوں گے. پر یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جس چادر کے نیچے سب ہوں گے, آج وہ چادر حلیمہ کے نیچے کیوں ہے؟ آج وہ چادر حلیمہ کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت جواب دیتے ہیں امتیاز احمد تنویری, یہی تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں چھوٹا تھا, میری امی کا انتقال ہو گیا تھا, میں دنیا کو کیسے سمجھا پاتا, میں دنیا کو کیسے بتا پاتا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے, ماں کی عزت کیا ہوتی ہے, ماں کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے, ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے, ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے, ماں کا احترام کیا ہوتا ہے. حلیمہ میری دودھ پلانے والی امی تھی, لیکن میں نے حلیمہ کو اپنی کالی کملی چادر پر بٹھا کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں سنو سنو کہ جب دودھ پلانے والی امی حلیمہ کا اتنا اونچا مقام ہے تو جس ماں نے جنم دیا ہوگا اس کا کیسا مقام ہوگا, اس کا کیسا احترام ہوگا. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی پیغام جو پوری دنیا کو دیا مصطفیٰ جان رحمت نے. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی کچھ حالتیں ایسی ہو گئی ہے کہ بیوی کی لال اوڑھنے کی ہوا لگی نہیں کہ یہ بیٹا ماتریجت کے لہروں سے کھلواڑ کر بیٹھتا ہے. کبھی ماں باپ کے عصمتوں پر حملہ کرتا ہے تو کبھی باپ کی تقدس پر حملہ کرتا ہے. یاد رکھنا, شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اسے جنت تو دور کی بات ہے, اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ماں باپ ناراض کرنے والے دنیا
دنیا میں تم جتنے بھی سجدے کر لو مسجد تو مسجد ہے، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے اور اگر تم اپنی پیشانی کو کعبے کی پتھر پر جا کر رگڑ رگڑ کر مر جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ساری عبادتیں چہرے پہ مار دیا جائے گا، ساری عبادتیں چہرے پہ مار دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، اپنی امی جان سے کہتے ہیں امی جان اگر تمہیں کبھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے اجازت دو کہ تیرا یہ بیٹا کسی پہاڑ کے کھو میں جا کر اللہ کی عبادت کرے۔ اس واقعے کو میں بعد میں سناؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا، میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ یقین جانیے کہ پوری لائبریری کھنگالنے کے بعد ایسے واقعات نہیں ملتے، لیکن کبھی کبھار ایک دو کتاب کا پنہ الٹنے سے بھی مل جاتے ہیں۔ آپ سنیے، پھر ملاحظہ فرمائے، پھر فیصلہ کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، رب کائنات سے التجا کرتے ہیں، رب کائنات تو سوتا کب ہے؟ ایک پیغمبر کا سوال ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک، نیند سے پاک، ہاتھ سے پاک، اللہ قل اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لا مثال لہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پیغمبر سوال کر رہا ہے، مولا تو سوتا کب ہے؟ اتنا سوال کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، ابھی تھوڑے ہی دیر میں ہوا لگی، ٹھنڈی ہوا لگی، حضرت موسیٰ کی آنکھ بند ہوئی، صرف جھپکی لگی اور کھل گئی۔ جیسے کہ کھلنی تھی آنکھ، کیا دیکھتے ہیں بوتل زمین پہ گری بھی اور ٹوٹ گئی اور بکھر بھی گئی۔ اتنے میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے کلیم کو تیرے اپنے سوال کا جواب مل گیا، پکڑ موسیٰ کی، اختیار موسیٰ کا، پاور موسیٰ کی، اختیار موسیٰ کا، قبضہ موسیٰ کا۔ اگر موسیٰ سو جائے تو اس سے ایک بوتل بھی نہ سنبھل سکے۔ اے مولا اگر تو سو گیا تو یہ آسمان کو کون سنبھالے گا؟ اگر تو سو گیا تو یہ سورج کو کون سنبھالے گا؟ اگر تو سو گیا تو یہ چاند کو کون سنبھالے گا؟ اگر تو سو گیا تو یہ زمین کی عاجزی کو کون سنبھالے گا؟ اگر تو سو گیا تو یہ پہاڑ کی بلندی کو کون سنبھالے گا؟ یہ زمین کی عاجزی، یہ پہاڑ کی بلندی، یہ آسمان کی بلندی، یہ سمندر کی روانی، یہ پھولوں کی پھگجاندی، یہ موجے کی بہریں، یہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی تو ہے جب دنیا یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو رات کو دن، دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بس جو واقعہ میں چھیڑا تھا اس واقعے کو پورا کرو، اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا امی جان اپنے بیٹے کو اجازت دو کہ یہ پہاڑ کی کھو میں جائے اور اللہ کی عبادت کرے، اور کبھی اگر ملنے کی خواہش ہو تو اسی پہاڑ کی طرف آئیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان نے سینے پہ پتھر رکھے تو اجازت تو دے دیا۔ چلے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ کی جانب جا کر اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اللہ کے حمد و تقدس کے نغمے آلاپ رہے ہیں۔ اور جب بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے صفت تجلی کو دیکھنا چاہتے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت اللہ کے جمال تجلی کو دیکھنا چاہتے، موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے اللہ اپنے جمال تجلی کو کسی درخت پر یا کسی پہاڑ پر اتار دیتے، کسی درخت پر اتار دیتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے جا کر کئی دن ہو گئے ہیں اللہ 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 کی تسبیح بلند کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ کو خیال آیا کہ بہت دن ہو گئے ہیں اللہ کی جمالی تجلی کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کیا، اے رب کائنات تیرا یہ موسیٰ تیری جمالی تجلی کے پانی سے اپنے آنکھوں کو غسل کا سامان دینا چاہتا ہے، اے رب کائنات تو اپنی جمالی تجلی کو نازل فرما تاکہ یہ تیرا موسیٰ کلیم اللہ دیکھ سکے، تجلی کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے دعا کر رہے ہیں مگر تجلی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ ہر بار جو ہی دعا کرتے تجلی اتر جاتی، تجلی اتر جاتی۔ رب کائنات سے موسیٰ کلیم اللہ التجا کرتے ہیں، اے رب کائنات میں جب تک چاہا تب تک تو نے تجلی کو نازل کیا، لیکن آج کون سی بات ہے کہ تجلی نہیں اتر رہی ہے؟ آج کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ تجلی نہیں آ رہی ہے، تجلی نہیں اتر رہی ہے۔ تکتکی باندھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ شجر کی طرف دیکھ رہے ہیں، درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر تجلی نہیں اتر رہی ہے، تجلی نہیں اتر رہی ہے۔ اچانک غیب موسیٰ کلیم
تو درخت کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ اگر تو تجلی دیکھنا چاہتا ہے، اگر میری تجلی کو دیکھنا چاہتا ہے تو درخت کی طرف مت دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ، پتھر کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جو ہی موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ کی طرف دیکھا ہے، رب کی جمالی تجلی کو دیکھ لیا ہے۔ دیکھنا تھا موسیٰ کلیم اللہ التجا کرتے ہیں، اے رب کائنات، میری جب تمنا ہوئی، میں نے جب چاہا، میری جب خواہش ہوئی، تب تو نے تجلی نازل کیا، لیکن کسی درخت پر، کسی شجر پر، کسی پیڑ پر آج تو نے خلاف معمول تجلی کو پہاڑ پہ نازل کیوں کر دیا؟ پہاڑ پہ کیوں نازل کر دیا؟ تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ کلیم اللہ یاد کر اس وعدے کو جب تو گھر سے چلا تھا، اپنی بوڑھی امی سے کہا تھا، امی جان، جب تیری خواہش ہو، جب جب تمہاری التجا ہو، جب تمہیں جذبے کی شوق سینے میں آگ بن کے شوال بن کر نکلے تو تم اسی پہاڑ کی طرف آنا، اسی پہاڑ کی طرف آنا۔ تو اپنی ماں سے چلا تھا، یہ وعدہ کر کے چلا تھا، تو چلا آیا، لیکن تیری ماں اسی دن سے اسی پہاڑ کی طرف دیکھ رہی ہے، اسی پتھر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو رب کی تجلی گاہ کے لیے کوئی شجر کی ضرورت نہیں ہے، جدھر تیری ماں کی نگاہ ہے ادھر ہی تیرے رب کی تجلی گاہ ہے۔ رات ایک ماں کی جدھر نظر لگ گئی، آس لگ گئی، رب نے اپنی تجلی کا رخ ہی چینج کر دیا۔ یعنی ہر بار تجلی نازل ہوتی تھی کس پر؟ درخت پر، لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ چلے تھے، امی سے کہے تھے کہ اگر ملنے کی خواہش ہو تو آئیے گا پہاڑ کی طرف، تو ان کی امی جان اسی پہاڑ کی طرف دیکھتی رہی۔ تو رب کی رحمت کو یہ گارا نہیں ہوا کہ اپنی تجلی کو درخت پہ نازل کرے، بلکہ جدھر موسیٰ کلیم اللہ کی امی کی نگاہ ہے ادھر ہی رب کی تجلی کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرات یہیں پہ میں عرض کروں گا مسلمانوں، تم جب بھی کہیں جاؤ تو سب سے پہلے اپنے والدین کی دعا لیا کرو، ورنہ پھر یاد رکھنا عبادتیں تو بہت کر لو گے، لیکن اگر والدین ناراض ہے تو پھر یاد رکھیے گا ساری باتیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری والدین ہم سے ناراض ہے، ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے شراب کی بوتل نہ گئی۔ مسلمانوں ہوش کی ناخن